الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک سوال جو بار بار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اختلف العلماء فی العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال فذهب بعضهم الى جواز العمل به۔ بعض علماء فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا جواز بولتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن مطلقاً نہیں، شرطیں ہیں اس کے لیے۔ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنے کے سلسلے میں شرائط ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے کہا، شروط جواز العمل بالحدیث الضعیف، ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے جواز کے شروط: نمبر 1، ان یکون الضعف غیر شدید، حدیث بہت زیادہ ضعیف نہ ہو بلکہ معمولی ضعف ہو۔ فلا يعمل بحديث انفرد به احد من الكذابين او المتهمين بالكذب او من فحش غلطه، تو اس کی روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا جو منفرد ہو، کذابین میں سے ہو، متہم بالکذب میں سے ہو، یا جس کی غلط زیادہ واضح ہو۔ نمبر 2، ان يندرج تحت اصل معمول به، اس مسئلہ کی اصل اور بنیاد ثابت ہو، صرف فضیلت کے لیے یہ ضعیف روایت ہو۔ نمبر 3، اللہ یعتقد عند العمل به ثبوته، عمل کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بل یعتقد الاحتیاط، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ احتیاط ہے، اس میں کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ وليس معنى العمل بالحديث ضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حدیث ضعیف بها، اور حدیث ضعیف پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عبادت کو ہم ضعیف حدیث کی وجہ سے مستحب کریں، نہیں، عبادت ثابت ہوگی صحیح حدیث سے۔ فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء، کیونکہ کسی بھی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ وقال ابو بکر ابن العربی بعدم جواز العمل بالحدیث ضعیف مطلقا لا فی فضائل الاعمال ولا فی غیرها۔ ابو بکر ابن العربی صاحب التفسیر، انہوں نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر نہ فضائل اعمال میں اور نہ مسائل میں کسی بھی طور سے ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ اسی طرح سے شیخ الالبانی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 سے 67 تک آپ دیکھیں گے، شیخ الالبانی بھی کہتے ہیں کہ نہ فضائل میں نہ مسائل میں ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، فعلى المسلم ان يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح، مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ صحیح حدیث کی معرفت حاصل کرے اور ضعیف کو چھانٹ کر رکھ دے اور صحیح حدیث ہی پر عمل کرے۔ الاحادیث الضعیفہ لا یعتمد علیہا فی اثبات شیء من الشرع، شریعت کی کسی بھی چیز میں ضعیف حدیث پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہکذا حکایات پر، منامات پر اور سوالیح پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ والآثار عن بعض السلف، بعض اسلاف کے آثار پر بھی نہیں۔ کلھا لا یعتمد علیہا فی اثبات الحکم الشرعی، شرعی احکام کے ثبوت کے لیے نہ منامات پر، نہ سوالیح پر، نہ حکایات پر اور نہ ضعیف روایت پر عمل کیا جائے گا۔ انما الاحکام تثبت بالآیات القرآنیہ، احکام قرآنی آیات کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں، اور بالاحادیث ثابتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت حدیثوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، او بما یاتی عن الخلفاء الراشدین، یا خلفاء راشدین سے جو ثابت ہو اس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اما الاحادیث ضعیفہ لا، ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ لا یثبت فیہا حکم لا واجب ولا سنہ ولا تحریم ولا کراہہ،
نہ ضعیف حدیث سے نہ تو حکم ثابت ہوتا ہے، نہ واجب ثابت ہوتا ہے، نہ سنت، نہ تحریم، نہ کراہت، وانما یثبت هذا فی الاحادیث، بلکہ صحیح حدیث پر ہی عمل پیرا ہو کر کراہت، تحریم، سنت، واجب وغیرہ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ بیان ہے۔